नाइंसाफी इतनी शदीद हुई, बोलते हुए भी मैं बाजू का कांपने लग जाती हूँ कि जिस पे बीती होगी तो कैसे बीती होगी, और मैं वहां क्यों नहीं थी उसको बचाने के लिए। अर्शद शरीफ को खून से घबराहट होती थी, कभी शेव करते हुए भी कट लग जाता था तो एकदम से शोर की मुझे आवाज आती थी, मैं भागते हुए जाती थी क्या हुआ है, तो कहते थे ये देखो कट लग गया। मैंने उनके शेवर चेंज कर दिए, मैंने कहा पता नहीं आप क्या करते हैं, क्यों कट आपको लग जाते हैं। एक दफा फौज के साथ कवरेज पे गए तो कोई बग उनको काट गया, उसके भी सा हो गया, पूरा दानों से भर गए। वहां से यहाँ तक सब्र करते रहे, किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। घर आके एकदम से शोर डाला, डॉक्टर मीला से पूछो कुछ, मुझे कुछ हो गया है वहां पे, मुझे कुछ काट गया है एंड आई नीड सम काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। तो मैं अक्सर हमारे जितने जानने वाले डॉक्टर्स थे उनके स्टाफर्स को घर ही बुला लेती थी और कहते थे शो से पहले मुझे अपना बुखार 0 पे चाहिए। 102 बुखार हुआ होता था, कहते थे मैंने ऑफिस जाना है। मैं कहती थी इसका नहीं किया करें, आपके स्टाफर्स की भी कोई पर्सनल लाइफ होगी, उन्हें जीने दिया करें। सैटरडे संडे भी आप ऑफिस चले जाते हैं और हमें भी इम्यून किया हुआ है कि बस एक दिन की तफरीह करनी है और बाकी सारा वक्त काम करना है। इतना सच बोलते थे कि मुझे खौफ महसूस होता था। मैं नहीं चाहती थी कि इतना कीमती इंसान, इतना साहिब इल्म इंसान किसी एक मामूली सी गोली का निशाना बन जाए। मेरे ख्याल में 100-200 रुपए की मिल जाती होगी एक बुलेट, इतना आम है असला। मेरे नजदीक तो असले पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं चुप हुए। जब उन्हें धमकियां आना शुरू हुई, हमारे घर में आने की कोशिश की, हरासानी शुरू हुई, तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। जब हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ था तो वही बात कि हमारे मुल्क में मारने वाले हमेशा इतने बड़े होते हैं ना, इतने लार्जर देन द वर्ल्ड उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि आप उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैं उन वाहिद लोगों में से शुरू में थी जिन्होंने ट्वीट करके कंडेम किया कि आपने हमारे सहाफी को निशाना क्यों बनाया है। आपको किसी के नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसकी जान के पीछे पड़ जाएं। अल्लाह ताला ने उनके लिए जिंदगी लिखी थी, वो बच गए, उनको बर वक्त जो है वो ट्रीटमेंट मिल गया, लेकिन एक तवील अरसा वो बीमार रहे लेकिन काम करते रहे। उस वक्त 2014 की बात है कि हार्डली हम कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर ये कंपेन कर रहे थे कि जस्टिस दें। अरशद खुद अदालतों में जाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि जिस तरह मैं मिस्री खान को देखती थी, वली बाबर को देखती थी, अभी जो रिसेंट हमारे सिंध में जितने हमारे जर्नलिस्ट इस दफा शहीद हुए, सिंध हुकूमत कहती है जाती दुश्मनी थी। भाई हमारी किसी से जाती दुश्मनियां नहीं होती, हम कोई बदमाश नहीं है, लैंड माफिया नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे। हमारे कोई हम में से मेजॉरिटी लोग तो शायद स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, और हम पे मुकदमे कौन से बनते हैं? मंशियात के। जो शख्स स्मोकिंग ही नहीं करता उसके पास तो मंशियात भी नहीं होगी। झूठे तरीन मुकदमे, और औरतों के लिए जो नई चीज लाए हैं वो ये नई चीज मार्केट में आई है किरदार कशी की। मुझ पे इतना गलीज इल्जाम लगा इद्दत में शादी का कि मैंने कहा या अल्लाह क़यामत के दिन हजरत आयशा से मैं ये बात करूंगी, अपना मैसेज दूंगी कि आपकी गवाही तो अल्लाह ताला ने कुरान में दे दी थी, मैं तो बहुत हकीर इंसान हूं, मेरे किरदार की गवाही कौन देगा कि मैंने शरई इद्दत पूरी की और मैं अब तक अपने शौहर के सोग में हूं। मतलब मुल्क में कोई इखलाकियात बची नहीं है कि आपने औरत देखी नहीं, खातून सहाफी को आप कहेंगे कि वो बदकिरदार है, मर्द सहाफी को आप कहेंगे कि वो लिफाफा है। आप मुझे यहाँ बताएं कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इस वक्त, अब आखिरी तारीखें शुरू हो गई कि हमारी सैलरी आएगी तो हम अपना काम करेंगे, और यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें लाखों में पैकेज मिल रहे हैं, वैसे पैकेज जो पीटीवी में लोगों को मिल रहे हैं। क्या आप लोगों को मिल रहे हैं प्राइवेट मीडिया के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। हमारी तो ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई हमारे पास इंश्योरेंस है। अरशद ने जब ये सब करना शुरू किया, मैंने उनसे कहा कि चुप हो जाओ प्लीज, कुछ मत बोलो। अभी हमारी घर में खुशहाली सुकून आया है, पहले एक स्ट्रगलिंग फेज था। मुझे मेरा घर अजीज है, आप मुझे इन चीजों में जंगों में मत डालें। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझसे सवाल पूछा कि जो भगत सिंह पे मुकदमे करा रहा था वो कौन था? मैंने कहा भगत सिंह को तो मैं जानती हूँ, मुकदमे कराने वाले को नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह लोग मुझे जानेंगे, जिसने मुझ पे मुकदमे कराए वो हमेशा गुमनाम, बदनाम और तारीकियों में रहेगा। मैंने उनसे कहा मुझे अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, मुझे अपना शौहर चाहिए, अपने घर का सुकून चाहिए जो एक औरत वो करती है। हमारी सेटल लाइफ 12 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा बारिश का पहला कतरा तो किसी को बनना है, और एक खौफ की पूरी लहर मेरे जिस्म में गई और मुझे अब था कि ये शख्स अब नहीं मुड़ेगा। मुल्क से वो जाना नहीं चाहते थे, वीजा उनके पास था नहीं, पर जब ये मैसेज आया ना कि हम तुम्हें बरहना करके तुम्हारी वीडियोस फैलाएंगे, तो वो बेलिबास नहीं होना चाहते थे।
یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہیں عارضی طور پہ جانا پڑا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا. میں کووڈ سے ریکور کر رہی تھی, میں سفر کرنے کی حالت میں نہیں تھی, میرا بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا, ہم اتنے گھومنے پھرنے جاتے ہی نہیں تھے. اب وہاں پہ وہ جا کے زیادہ بے باک ہو گئے, اپنا یوٹیوب شروع کر دیا. جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اتنا بروٹل تھا کہ مجھ تک وہ تمام تصویریں پہنچائی گئیں کہ میں دیکھ لوں کہ یہ دیکھ لو اپنا شوہر. سچ بولتا تھا نا, ہم نے دیکھو اس کا کیا حال کیا. کل کی بون مسنگ تھی کیونکہ بلٹ وونڈ جو تھا وہ ہیڈ شاٹ تھا. کڈنی نہیں تھی, نیلز نہیں تھے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, بروز ہی بروز تھے. ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی, ایک بند تھی, کیونکہ گولی وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نکلی تھی. صحیح سالم شوہر بھیجا تھا, صحت مند باہر بھیجا تھا, اور اس انتظار میں تھی کہ اسی طرح واپس آئے گا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ باقی سب بھی خاموش ہو جائیں کہ دیکھو ہم نے اس کا کیا انجام کیا. وہ ویسے تو ان کے بہت کلوز تھا لیکن ان کے بینیفیشری نہیں تھا, وہ کسی سے فائدہ نہیں لیتا تھا. وہ چپ نہیں کیا, اس نے جمہوریت کے لیے, اصل جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتا رہا کہ اس ملک میں ڈیلز کے ذریعے سے, این آر اوز کے ذریعے سے جمہوریت نہیں آئے گی, ووٹ کے ذریعے سے آئے گی. اور جمہوریت اور صحافت کا بہت کلوز رشتہ ہے. آج دیکھیں, آج ہمارے ساتھ اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے, میں ان کی شکر گزار ہوں. اب کیس نہیں چل رہا پاکستان میں, آئینی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی ہے, ہم نشستوں پہ ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں عدالت جاتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتی ہوں. مجھے عدالت جا کے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے کوئی انصاف مل جائے گا. ایسا لگتا ہے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, ان میں سے پتہ نہیں کتنے دوسرے فریق بھی تو آئے ہوئے ہوتے ہیں نا جن پہ ہمیں شک ہے. جب بھی میں نشست پہ بیٹھ رہی ہوتی ہوں اتنے میں ہمارا کیس وہ آگے کی تاریخ حکومت لے لیتی ہے. ہم آج تک 3 سال میں وہ ایک ایم ایل اے کر کے اس پہ توثیق نہیں کر سکے, اور میں وہاں کے ہائی کورٹ سے, اپیل کورٹ سے ہوتے ہوئے آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے میں نے ان کے. کم از کم ان کی جج نے مجھے سنا تو صحیح ان 3 سالوں میں. ہمارے ججز, میں روسٹرم پہ کھڑی ہوتی ہوں, وہ نہیں سنتے, بولنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے دستے شفقت, آج تک ہمیں چیف جسٹس نے نہیں کہا کہ آپ سارے صحافی مل کے آئیں اور بتائیں کہ آپ کی کیا مسائل ہیں, ہم حل کرتے ہیں, یا آئینی عدالت ہمیں بلائے. وہ تو ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے. ہمارے پاس بطور سٹیزن کیا ہم بھی تو ایک ستون ہے نا, آپ ہمیں کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اگر ایک ستون ریاست کا گر گیا تو کیا ریاست یوں ہو جائے گی؟ یوں نہیں رہے گی. ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ ہمارے پاس بجٹ ہے, نہ ہمارے پاس بڑے بڑے گولف کلب ہیں, نہ ہماری سوسائٹیاں ہیں, نہ ہم سب کچھ اپنے اون پہ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں وہ بھی نہیں کر, آپ ہمیں بولنے نہیں دے رہے, آپ ہمیں آئینہ نہیں دکھانے دے رہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس میں وہ یہ ہے کہ کینیا میں گولی چلانے والوں کا تو چل رہا ہے کیس, ان کا سپریم کورٹ اب مجھے سنے گا, 1-1.5 سال میں وہ مجھے فیصلہ دے دیں گے وہاں سے. پر یہاں کون سنے گا؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنا یہ اعلامیہ جاری کریں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں حاضر سروس ججز کا, اور وہ اس کے اوپر کارروائی کریں, اور ان تمام لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ارشد کو دھمکایا, اس کا شو بند کرایا, اور 16 FIRs والے ان لوگوں کو بلائیں جن کے خود جرائم پیشہ اپنے ریکارڈ سے پیچھے. چائے پیتا پیتا کوئی شخص جائے گا فلاں اینکر نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, اس سے مقدمہ درج کر, جو اس میں مقدمہ درج ہو جائے گا. ہمارے تو یہ حالات ہیں کہ ہمارا گھر پریس کلب پہ بھی حملہ ہو چکا ہے, یعنی کہ وہ ہمیں ریاست کے چوتھے ستون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. دوسری چیز کہ ہمارے ہاں بہت صاحب ثروت امیر صحافی بھی ہیں جن کے لاکھوں میں پیکیجز ہیں, انہیں یہاں پہ ایک جو ہے وہ کمیشن قائم کرنا چاہیے, ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے ان صحافیوں کی فیملی کے لیے جن کی وفات ہو جاتی ہے, جو شہید ہو جاتے ہیں, جن کی بیوائیں اور بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. میں نے حامد میر صاحب کی پٹیشن کا حصہ بننے کی کوشش کی اور ان 14 صحافیوں کے نام بھی ڈالے جو ان 2 سالوں میں قتل ہوئے ہیں. اور یہ غزہ کے بعد دوسرا بڑا نمبر ہے کہ ایک ملک میں جنگ بھی نہیں ہو رہی اور 14 صحافی قتل ہو گئے, اور سندھ حکومت یہ کہہ کے بری و ذمہ ہو جاتی ہے اس کی ذاتی دشمنی تھی, یہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل ہوا ہے. ہمیں ایک تو ہراسانی کے حوالے سے سیریس کمیٹی کی ضرورت ہے کہ جس کو دھمکی آ رہی ہے وہ قتل بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ, اور جس کی فیملی پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو میری آپ سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں مل کے سپریم کورٹ جانا چاہیے, چیف جسٹس سے ملنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ 3 سال آپ ارشد شریف کو دھمکانے والوں, ارشد شریف کا شو بند کرانے والوں کسی ایک شخص کو بھی نہیں بلا سکے.
آج تک ہماری مدیت میں FIR ہی درج نہیں ہوئی. کیا ارشد کی والدہ کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل کی FIR ان کی مدیت کسی کوئی تھانے کا کوئی ہے اور دلی اس کے نام سے درج ہوئی ہے ایک فیک FIR. آپ سوچیں, یہ مقام ہے اس ملک میں انصاف کا. تو آپ لوگ ایک تو میرے ساتھ اقوام متحدہ چلیں جو یہاں پہ ان کا آفس ہے, EU چلیں, اور دوسرا کہ ہمیں چیف جسٹس, کیونکہ اور ہم کس کے پاس جائیں. فارم 47 کی حکومت سے میں نے کبھی کوئی گزارش نہیں کی اور نہ میں کبھی کروں گی. یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. اگر ہم نے اسے نہیں روکا, ہم نے اس پہ بات نہیں کی, ہم نے مل کے جدوجہد نہیں کی, تو اللہ نہ کرے کل کسی اور کا نمبر ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 14 لوگ اس سال 2 سالوں میں اس نئے رجیم میں قتل ہوئے ہیں صحافی, کیا ان کے لواحقین کہیں جدوجہد کر پا رہے ہیں, کہیں بول پا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو پھر ایک پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا ہے, ہمارے اپنے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ایک دوسرے کے کہنے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک میکینزم بنانا ہوگا اس ہراسمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے. ہم اپنے قیمتی صحافیوں کو اس طرح نہیں کھو سکتے, گولیاں لگ جائیں, ان ہراسانی ہو جائے, ان کی جابس چلی جائیں. ہمیں مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا. اور دوسری چیز کہ ہمیں فنڈ قائم کرنا ہوگا اپنے ان تمام صحافیوں کی بیواؤں کے لیے, بچوں کے لیے جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں.